وہ محبان رسول کے لیے یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ دنیا میں جو ہے آپ محبت رسول کو دامن کو جو ہے سمیٹتے ہوئے چلے جائیں. اللہ کرے ایسا ہو. پھر آپ کو اپنے جو ہے کسی انجام کا خوف نہیں رکھنا چاہیے بلکہ لچکپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. یہ ہے صحابہ کرام کا عشق, یہ ہے ان کی محبت. تو وہ فرشتوں سے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ کتنا قابل فخر بات. یہ بات ثابت ہے. اللہ اکبر. مسجد نبوی کا ذکر چلا, مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں چند صحابہ کرام. کسی نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہے, یہ بھی حدیث ہے. کسی نے کہا آدم صفی اللہ ہے. تعریف ہو رہی ہے, یہ بھی نبی کی میلاد ہو رہی ہے. کسی نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہے, کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے, کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے. آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے, پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے. سب نے اپنا تو ذکر بتایا اور پھر خود آپ ذکر مصطفیٰ سنیے آقا کریم علیہ السلام کے بعد. کہاں سے ثابت ہے؟ سنو, آدم صفی اللہ ہے تم صحیح کہہ رہے ہو, موسیٰ علیہ السلام جو ہے کلیم اللہ ہے تم صحیح کہہ رہے ہو. الا خبردار سنو, انا حبیب اللہ, میں اللہ کا محبوب. یہ وہ رشتہ ہے, یہ وہ تعلق ہے. نہ یہاں خلیل کی پہنچ ہو سکتی ہے, نہ کسی کلیم کی پہنچ سکتی ہے, نہ کسی روح اللہ کی پہنچ سکتی ہے. اس لیے کہ حبیب ایسا مضبوط اور پیارا رشتہ ہے کہ اللہ کریم گویا محب ہیں. میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبوب ہے. ہم کب شرک کر رہے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام شریک نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ محبوب ہیں. شریک تو بالآخر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ان کے اندر درمیان جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا بٹوارا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بھائی شریک ہوتے ہیں, تقسیم ہو گئی رشتہ دار, دوسرے رشتہ دار تقسیم کر, بالآخر ان کی لڑائی ہو جاتی ہے. لیکن جو محبوب اور محب کا رشتہ ہوتا ہے وہاں جو ہے کوئی تقسیم نہیں ہوتی, وہاں کوئی جو ہے بٹوارا نہیں ہوتا, بلکہ محبوب کہہ رہا ہوتا ہے اے محبوب کیا تیرا کیا میرا, جو میرا وہ سب تیرا. جو میرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. فاضل بریلوی نے کیسا اس موقع پر میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ ایسے نہیں ہے, یہ انا اعطیناک الکوثر کا ترجمہ ہے. یہ شعر ہے حضور, انا اعطیناک الکوثر کا مفہوم ترجمہ ہے, اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو علیہ الصلوۃ والسلام کو, وہ عاص بن وائل نے کہا تھا نا جب حضرت آپ کے سردار ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس نے یہ بات مشہور کر دی لوگوں اپنے لوگوں کے اندر کہ تم خوش ہو جاؤ, نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکتوب النسل ہو گئے ہیں. جو شخص جس کی نسل استغفر اللہ ختم ہو جائے آگے اس کا مشن بھی نہیں چلتا. جب ان کی نسل ختم ہو گئی سرکار کے بارے میں معاذ اللہ کہنے لگا, لہذا جو سرکار مشن لے کر اٹھے ہیں یہ مشن ان کی زندگی تک ہوگا, آگے چلے گا نا, تمہیں اس کی خوشخبری ہونی چاہیے. بس کیا تھا, یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک تک پہنچی. سرکار کو تھوڑا سا رنج ہوا, کہا جبریل فوراً جاؤ, میرا محبوب کیوں پریشان نظر آ رہا ہے. ان کو یہ ان کے مقابلے میں یہ جواب دے دو, اے حبیب یہ تیرے ابراہیم پر یہ خوشیاں منا رہے ہیں, اور ایک ابراہیم کیا انا اعطیناک الکوثر, میں نے آپ کو اس کے بدلے کوثر کے معنی کیا ہوتے ہیں. کسی نے کہا امت, یہ بھی معنی ٹھیک ہے, یعنی اے پیارے محبوب ایک تیرے ابراہیم پر یہ جو خوشی کا نہیں, ان کو مرد ملے گا قیامت تک, صبح قیامت تک تیرے روحانی بیٹے, تیرے امتی, تیرے عاشق آتے رہیں گے جامع مسجد یاسین کے اندر تیرے ذکر کو, تیرے مشن کو بلند کرتے رہیں گے. انا اعطیناک الکوثر, ایک معنی ابن جوزی یہاں کیا معنی کر گیا, کیا معنی کر گیا بتانا مجھے اشارہ چلتا رہا, کیونکہ مدرس جو ہوں استاد رہا تو لگا رہتے ابو شفیق یہ نہ یہ بجڑ میں اچھا چلے ذوق ہے نا, ایسا بیٹھ جائے. جوزی نے کیا معنی کیا, آؤ اس کی تفسیر پر. جوزی نے کہا بھائی سنو, پہلے میری جملے میری تمہید سنو, پھر اس کے بعد تمہیں کوثر کا معنی سمجھ آئے گا, توجہ کرنا ہے. انہوں نے کہا ایک ہوتا ہے کثیر سے کے ساتھ, کثیر ہم بھی کہتے ہیں نا کثرت سے نکلا ہے, کثیر کی معنی قلیل ہوتا ہے تھوڑا, اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے کثیر, تھوڑا اور زیادہ. کثیر کی معنی بہت زیادہ. ایک اس کی جمع آتی ہے اکثر, یعنی سب سے زیادہ, سب سے, جیسے اکبر اللہ سب سے بڑا.
اس کی اور بھی جماعتیں جنہ والے حضرات جانتے ہیں، جب ان جماعتیں وہ کئی جماعت سے کرتے ہیں، لیکن اس کی اور بھی جماعت ہے ایسے کے ساتھ. اس کی کیا جماعت ہے؟ اکثر کی کسار. کیا دیا؟ قاف بڑا سے الف کسار. کسار اس زیادتی کو کہتے ہیں، ایسی زیادتی کہ اس جو چیز جس کی زیادتی کا شمار جو ہے دیا جا رہا ہے، جس کا ذکر ہو رہا ہے، ایسی زیادتی کہ انسان اس کو شمار بھی نہ کر سکے. کسار وہ زیادتی جس کو شمار بھی نہ کر سکے، جیسا کہ کسی جانور کے کھال پر بال ہوتے ہیں، یہ کسار ہے، ان کو گر سکتے ہیں. آسمان کے ستارے ہیں، ان کو گر سکتے ہیں، یہ کسار میں شامل ہوتا ہے. اور اس کی آخری جمع، توجہ چاہوں گا، توجہ ہے، اس کی آخری جمع کسار کی کوثر ہے. اب سمجھ آ گئی. کسار کی بھی اور جمع ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ کوثر. حبیب تجھے کثیر نہیں دیا، تجھے اکثر نہیں دیا، تجھے کسار نہیں دیا، انا اعطیناک الکوثر، تجھے کوثر عطا کر دیا. اتنا کہ گننا کیا، یہ تو ان کا تصور بھی نہیں کر سکیں گے جتنا نعمتیں دنیا اور آخرت کے آپ کو عطا کر دے. واللہ یعطی وما قاسم، اللہ دیتا ہے میں اس کو تقسیم کرتا ہوں. پتہ نہیں کسار کیا ہے. پھر جوز نے کہا یار آخری میرا نظریہ سنتے جاؤ کہ بہت سارے لوگوں نے کوثر کا معنی کیا، شاید ان کی پہنچ وہاں تک نہ ہوئی. میں یہ اپنے متعلق کہنے لگا کہ میرا بھی مفہوم سن لو کہ کوثر کس کو کہتے ہیں. کوثر اس کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے دنیا اور آخرت، جنت، پتے، جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی مخلوق ہے، جتنی اللہ کے انعام و انعامات پیدا ہوئے ہیں، اے پیارے محبوب پیدا میں نے کیا ہے. انا اعطیناک الکوثر، دے تجھے نہیں ہے، پیدا میں نے کیے ہیں. خواہ وہ جنت کی نعمتیں ہیں یا دنیا کی، وہ تیرے حوالے ہیں. اب تیری مرضی ہے، جو تجھ سے دنیا مانگے لے آئے کسی چیز کا خزانہ، اس کو دنیا کے خزانے لوٹا سکتے. تو مالک ہے، مختار ہے، پیغمبر نہیں ہے. تو اس سے کوئی آخرت مانگے لے تو آخرت کے خزانے بھی لوٹا دینا. ابو بکر پھر جنہ، ابو بکر تو بھی جنتے، عمر پھر جنہ، عمر تو بھی جنتے، عثمان پھر جنہ، عثمان تو بھی جنہ. پتہ نہیں اشرف وہ کتنے لوگوں کو جنت عطا کر دی. اختیار کو ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں، پیارے غلام ہیں. ان کا معمول کیا تھا؟ سبحان اللہ. ان کی خدمت کیا کریں، والدین کی، مرشد کی، اساتذہ کی خدمت کریں، اس میں بہت کچھ مل جاتا ہے. ان کا معمول کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اپنے حجرات سے جب صبح کے ٹائم باہر تشریف لاتے تو ربیع بن کعب وضو کا پانی لے کر کھڑا ہوتا تھا. کبھی ناکا نہیں ہو. کبھی ہم تو والد سے کو 2 دن کا جوتا اٹھا 30 دن کہتے ہیں اور خود ہی اٹھا دیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی خدمت میں عظمت ہے. پہلے خادم بننا پڑتا ہے، پھر اللہ پاک مخدوم بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. تو ایک وقت ایسا بھی آیا، توجہ چاہوں گا، کہ مدینہ کے اندر صبح بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈی، وہ بھی سردیوں کا موسم تھا، ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی اور بارش بھی موسلادھار ہو رہی تھی. اب آپ بتائیں دسمبر جنوری کی راتیں ہوں، آپ کے لیہ میں بارشیں ہو رہی ہوں، آپ لحاف کے اندر پڑے ہوں، باہر سے کوئی بلائے تو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سردی سے کانپ رہے ہوں گے، ٹھٹر رہے ہیں. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اسرا میں تہجد کی گھر سے اپنے حجرات سے باہر نکل آئے. شاید آپ کے ذہن میں ہوگا آج ٹھنڈی رات ہے، کوئی بات نہیں، ربیع نہ ہے، لیکن دیکھا سچا پکا غلام محب رسول، آج ہم اتنی محفل سجا کے کو احسان کر رہے ہیں. ذرا ان کی غلامیوں کو تو دیکھیں نا. ان صحابہ، اس لیے تو اللہ کریم نے فرمایا ہو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ جماعت ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی. انہی خدمات کی بدولت تو دیکھا غلام ٹھٹے بھی رہا ہے، کام بھی رہا ہے، تان پر کوئی لحاف نہیں ہے، کوئی موٹا مونا کپڑا نہیں ہے، ہاتھ میں ٹھنڈا پانی لے کر کھڑے ہو. یا رسول اللہ، ڈاکٹر تو حاضر ہے نا. آپ بتائیں اس موقع پر جس کی خدمت اس ہستی کی جا رہی ہو اور وہ بھی اعطیناک الکوثر کما رہے. چوتھی کمانا ذہن میں رکھنا ہے. دنیا بھی آپ کے پاس، عقبہ بھی آپ کے پاس، اس معنی کو سامنے رکھنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس دریائے رحمت جوش میں آیا، دریائے رحمت جوش میں آیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا سنو
तुम दुनिया के अंदर बड़े सखी देखे होंगे आदत है, लेकिन आना अजबदुन नास, मैं सबसे ज्यादा सखी हूँ। ला फखर, मुझे इस पर फख्र, मैं सबसे ज्यादा सखी। वो सहाबत का दरिया रहमत जोश में आया। बुखारी की हदीस है, इसको मिशकात ने भी नकल किया। क्या फरमाया? सल या रबिया बिल कअब, ऐ रबिया जो मांगते हो तेरा दिल चाहता है मांग। क्यों? इन्ना आतैना कल कौसर का सेहरा मेरे पास है। मुझे किस चीज की कमी नहीं है। मैं दुनिया के खजाने भी लुटा सकता हूँ, आखिरत के भी खजाने लुटा सकता हूँ। सल, दावा वही कर सकता है, मैं कह सकता हूँ मांगो, आपने मुझे 10 करोड़ चाहिए, मैं तो कहूँगा ये मेरे पड़े, मेरे को 10 करोड़ की जरूरत। यानी दावा वही कर सकता है जो उस दावे की मिल्कियत उसके पास हो। ऐसे नहीं दावा किया जा सकता काम का। तो सल, इसका मतलब ये सल मुतलक लफ्ज़ है। फरमाया जा रहा है रबिया तेरी इस खिदमत से इस कदर मुझे खुशी हुई है, जो तेरा दिल चाहे दुनिया के खजाने मांग, वो भी अता करूंगा, आखिरत के खजाने भी तुझे अता करूंगा। सल या रबिया बिल कअब, ऐ रबिया मांगो जो तुम्हारा दिल चाहता है, मांगो ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह। फिर रबिया गुलाम रसूल था ना, बेइतना दुनियादार तो नहीं था ना। उनके सामने दुनिया कोई, मेरे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है, इसके सामने उनकी दुनिया जो है कोई कदर मंजर, उनकी अपनी जान के भी कोई कदर मंजरत नहीं थी, अपनी जान भी लुटाने के लिए था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पूछा गया अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न तो ये था कि लोगों ने जो है उन औरतों ने अपने हाथ काट दिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम का हुस्न ये बताओ। तुम अम्मा आयशा कह रही कि मेरे आका अलैहिस्सलाम पर 70,000 पर्दे डाल दिए गए, अगर एक पर्दा भी हट